اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو، افتخار اور تنویر بھائی، اور اسی طریقے سے ہمارے نئے ساتھی فہیم صاحب کو۔ تو فضائل قرآن پر قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد آپ کو تفسیر کا انٹروڈکشن کروایا کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، پھر آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اصول تفسیر یا پرنسپل آف تفسیر کیا ہیں، پھر سورہ فاتحہ اور قرآن کی تفسیر کا مقدمہ، اور شریعت اسلامی میں فہم قرآن، دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تدبر قرآن کسے کہتے ہیں، ان تمام موضوعات پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ اور تعوذ کے شرعی احکام آپ کے سامنے بیان کیے، اور بسم اللہ کے فضائل اور اہمیت، ہر کام سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور پھر آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے عظیم صورت اور سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ کسی قدر اختصار اور بسط و تفسیر کے ساتھ ہم نے مکمل کی۔ جہاں اختصار کی ضرورت تھی وہاں اختصار، اور جہاں تفسیر کی ضرورت تھی وہاں تفصیلا مستعینا باللہ سبحانہ و تعالی۔ جو کچھ اس میں خیر کی باتیں کہی گئیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے نتیجے میں، اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول سے بری، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اور شیطان کی شر سے ہمیشہ بچائے، ہمیں صرف نہیں بلکہ آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات یا رب العالمین یا خالق الارض والسماوات۔ میں نے شروع میں کئی مہینے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی، خشوع و خضوع دو اہم رکن ہیں نماز کے، اہم ترین رکن ہیں، جس میں سے خضوع کا تعلق انسان کے حرکات و سکنات سے، اور خشوع کا تعلق انسان کے دل سے۔ یہ دونوں نہ ہو، کوئی ایک نہ ہو تو پھر نماز ہوتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں خشوع اور خضوع کی دولت سے نوازے۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور تفصیلاً دیکھ لیں میری کتاب ہدایت الذاکرین، جس کا طویل مقدمہ ہے، کہ سب سے بڑا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہونے کا کیا ہے، کہ نماز کو ہم اور آپ سمجھ کر پڑھیں۔ نماز میں چونکہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور جب تک قرآنی آیات کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو آدمی کی توجہ یقیناً ادھر ادھر جائے گی، کیونکہ آپ کو حفظ و زبان چل رہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے بعض آیات پر ہوتے تھے، بعض آیات پر دعا کرتے اور بعض آیات پر استغفار کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس للمرء الا ما یعی من صلاته، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم واقم الصلاۃ لذکری۔ آدمی کو اتنی ہی نماز کا اجر ملتا ہے جو سمجھ کر پڑھے۔ اس حدیث کو امام شوکانی نے اس تفسیر کے ساتھ اس حدیث کے تحت ذکر کیا، واقم الصلاۃ لذکری، اور اقم الصلاۃ لذکری والی حدیث کو ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالی نے حکم دیا یا کیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو میرے بھائیوں، پھر میں نے کہا تھا کہ ہم اب تفصیل، جبکہ سورہ توبہ کی تفسیر سے ہم فارغ ہو چکے تھے، میں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ چونکہ نئے لوگ آ چکے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 30واں پارے کی پہلی سورت النبا، کیونکہ یہی صورتیں زیادہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور مرد زن پڑھتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تاکہ کم از کم قرآن کی صورتوں کی بڑی تعداد جو ہے، کوانٹٹی 30ویں پارے میں ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھ کر پڑھیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایک شیخ محمد عزیز تھے ریاض میں، میرے ساتھ حج کے دنوں میں تھے، کافی بزرگ آدمی، ان کے بعد لیکچر کا میں ترجمہ کرتا تھا ایک سے زیادہ زبانوں میں، بلکہ اردو، فارسی اور انگریزی میں، تو بہت ان کی رہنمائی رہی، اور بلکہ بہت ہی متواضع انسان میں نے مقامی لوگوں میں دیکھا ہے، پہلے طبقے کو جو یہاں کے لوگ ہیں۔ تو بسا اوقات فجر سے، حالانکہ اس وقت ہماری ڈیوٹی وغیرہ نہیں تھی، لیکن مجھے کہتے تھے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے اگر آپ تھوڑی سی قربانی دیں تو ہم دونوں فجر سے پہلے نکلتے ہیں اور 30ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ حاجیوں کے لیے بعض مساجد میں کرتے ہیں، تو یہ وہاں اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو جب میں یہاں آیا تو اگرچہ ہم مکمل نہیں وہاں کر سکے، میرے دل میں یہ تھا کہ ہم 30ویں پارے کی تفسیر کو سورہ النبا سے شروع کریں گے، تو آئندہ ہفتہ میں باقاعدہ شروع کروں گا، لیکن آج آپ کے سامنے چند آیات کا کم از کم
مختصر ترجمہ رکھتے ہیں تاکہ آج کا دن بھی تفسیر کتاب اللہ سے خالی نہ رہے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی شامت اور نفسوں کے شر سے بچائے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی من ان یحضرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ ان شروع کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرنے کے بعد میں بتاتا ہوں، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اس سورہ نبا کی تفسیر۔ نبا عموماً میں نے عرض کیا کہ آئندے کی اطلاع کو کہا جاتا ہے، اگرچہ دونوں متضاد میں سے آگے پیچھے دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اگر عربی زبان کی باریکی میں جائیں تو نبا جمع انباء اس کی آتی ہے، آگے کی جو خبریں ہوتی ہیں۔ نبوات کیونکہ نبی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں بتاتا ہے جن کا آپ کو علم نہیں، اور نبی کو علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کیا، ما کنت تعلمها ولا قومك من قبل، میرے نبی بنانے سے پہلے نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا۔ تو نبا یہ انباء کی جمع ہے جس پر آئندہ کی خبروں کو کا اطلاق ہوتا ہے، اور خبر پہلے والی جو پاسٹ کی اطلاعات ہوں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، اخبار و انباء دونوں کا۔ پہلے قوموں کی خبریں بھی ہیں قرآن کریم میں، اور قیامت کے احوال و قوائد بھی ہیں، اور اسی طریقے سے احکام و مسائل بھی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا عما یتساءلون، سورۃ مکی ہے، کہ مشرکین مکہ آپس میں آخر ڈسکس کس موضوع پر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں، اس سے بہت سی چیزیں مراد ہیں لیکن قرآن کریم الذی هم فیہ مختلفون، اس قرآن کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کا شکار ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، محمد دیوانہ ہے وغیرہ ہے، پرانی قوموں کے قصے اور واقعات ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کیا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بہت ہی زیادہ تھرٹن، ان قریب انہیں آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً انہیں ضرور ایک نہ ایک دن معلوم ہوگا، لیکن جب معلوم ہونا فائدہ مند نہ ہوگا۔ سورت کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں آج ہی معلوم ہو، آگے کا انتظار نہ کریں اور آج ہی فائدہ ہو۔ تو ان صورتوں میں بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو فائدہ نظر آئے گا۔ مزید اپنے دوستوں اور فیملی حضرات و خواتین کو جمع کیجیے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر نظر قدم رکھے، ہمارے اعمال پر اپنی بخشش اور مغفرت کا پردہ اور ستر ڈالے۔ آئندہ ہمارے بیچارے بھائی بالخصوص خواتین گھروں کو چھوڑ کر آتی ہیں اور وہ اکثر کھانے سے پہلے چلی جاتی ہیں، تو یہ مصیبت نہ ہو جس کا ہم تقریباً گزشتہ کئی مہینوں سے سامنے کر رہے ہیں، خواہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ٹھاک کیا ہو سسٹم، اس کو عین چار شنبے کے 4 بجے کے بعد خراب کر دیا جاتا ہے، اور بچے بھی رہتے ہیں، واللہ بچے خراب کرتے ہیں، کون کرتا ہے، کسی صفائی کرنے والے سے کام خراب ہوتا ہے، کچھ معلوم۔ تو اب اس پر اکتفا کرتے ہیں، آپ کا کھانا موجود ہے، بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمائیے، اور اندر خواتین کے لیے بھیج دیں، 5 پلیٹیں یا 3 بھیج دیں، زیادہ ہوئی تو وہ وہاں سے واپس کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔